یہ بتائیے کہ یہ جو اسلام آباد میں افواہیں گردش کر رہی ہیں آصف زرداری صاحب کی جو صدارت ہے اس عہدے سے متعلق، کیا واقعتاً ایسا کچھ ہوا، کوئی میٹنگ ہوئی جس کی انفارمیشن آگے نکلی، یا یہ سب کچھ بے بنیاد ہے؟ اور اگر بے بنیاد ہے تو یہ شرلیاں چھوڑنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ جب پارٹی کی طرف سے ہمارے اسپوکس پرسن ندیم افضل چند صاحب نے اور باقی لوگوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اس پہ پارٹی نے بلکہ ایک طرح کا ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے اس خبروں پہ، تو میں حیران ہوں کہ یہ فارمل میڈیا پہ اور سنجیدہ چینلز پہ یہ ڈبیٹ جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ سورس ہے، نہیں ہوتا نا کوئی سورس ہو اس کا، یا اس کی کوئی لاجک ہو، یا اس کے کوئی امکانی صورت بن رہی ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل گئی یا کسی وہاں سے اٹھا کے کسی صحافی نے بات کر دی، اس پہ بحث شروع ہو گئی. اس طرح کی ڈبیٹ بنیادی طور پہ کسی جماعت کے بارے میں اس کا تاثر خراب کرنے کی، اس کے لوگوں کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. نہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ایک فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے، امیج خراب کرنے کی مہم، لیکن ہمارے یہاں چونکہ بدقسمتی سے افواہیں ہی خبر بنتی ہیں اور خبریں ہی بالآخر سچ ثابت ہوتی ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ باتیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ہماری روایت ہے تو یہ بڑی افسوسناک روایت، یہ گندی روایت ہے. کیونکہ آپ جیسے اکونومسٹ لوگوں کو تو بڑے تصدیق کے بعد بات کرنی ہے، آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، آپ کا احترام ہے اسی لیے سب طرف. عرض یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس کی کوئی عملی تعبیر نظر آتی ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. زرداری صاحب صحت مند ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف موو نہیں ہے، ہم حکمران اتحاد سب اکٹھے ہیں، اور کیوں ایسا ہوگا کوئی لاجک نہیں ہے. ایک بحث چھڑی گئی ایک شرلی سے، میں شرلی کہتا ہوں، یہ جو ولگیرٹی ہے نا سوشل میڈیا کی، اس کی بنیاد پہ جو ہے، اور اس کو ہم نے ایک ہوا دے دی. اب یہ ہمارے لیے نا امبیرس ہو گئی. آپ ذرا غور کیجئے کہ جو بات کا سوال دیتے ہو، جواب دیتے ہوئے میں خود امبیرس فیل کر رہا ہوں. میری باقی جماعت کا کیا حال ہوگا؟ یہی ٹارگٹ تھا، یہ اچیو ہو رہا ہے. یہ ڈبیٹ بار بار کی جا رہی ہے، وہ ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہے. لوگوں کے اندر ایک، کیونکہ ہمارے ہاں ہیر سے کو زیادہ ذرا سازشوں کے دور زیادہ چلتے ہیں، اس لیے اس کو چلا دیا گیا ہے. آپ کیا کریں؟ اچھا، یہ فرمائیں کہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی شاید کابینہ کا، حکومت کا باقاعدہ حصہ بن جائے. تو کیا ایسی کوئی آفر بھی حکمران جماعت کی طرف سے آپ کو ہوئی ہے؟ کیونکہ پہلے تو 2-4 ماہ پہلے تو سنا تھا وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ ایسا ہو، وہ بجٹ سے پہلے کی بات ہے. تو اب دوبارہ کوئی اس سلسلے میں سلسلہ جنبانی ہوا ہے، اور یا یہ صرف خواجہ صاحب کی خواہش ہے؟ ارشاد صاحب، گزارش یہ ہے، پھر میں عرض کروں گا کہ ہر بات کی بیک گراؤنڈ چاہیے. خواجہ صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس پہ پچھلے کوئی 7-8 دن پہلے کی بات ہے، یہ 5-6 دن پہلے. اس دن سے لے کے آج تک کوئی 10 سینکڑوں پروگراموں میں اس بات کی وضاحت ہو چکی، مسلم لیگ کی طرف سے ہو چکی، ہماری طرف سے ہائیسٹ لیول سے ہو چکی، ہمارے پارٹی ترجمانوں سے ہو چکی. ہم سب لوگوں نے اس کی تردید کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، اب اس خواہش کو خبر بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی تجویز نہیں آئی ہے. ہم اپنی اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو نے کیا تھا. اگر کوئی ایسی تجویز آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی سینٹرل ایگزیکٹو سے بات کر کے پھر اس کے اوپر رائے دے گی. یہ جو کسی دوست کی خواہش ہے، اس خواہش کو خبر بنا کے ہمیں امبیرس اب نہ ہی کیا جائے تو بہتر. اچھا قاہرہ صاحب، یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے، 26 اراکین اپوزیشن کے پہلے ان کو معطل کیا گیا، اور اب اسپیکر صاحب خود جو ہے ریفرنس لے کر الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہیں. اگر ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس روایت کا سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، پارلیمان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے ذرا ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس وقت ہمارے ہاں احتجاج کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، حق احتجاج،
اپنی رائے دہی کا حق، اسمبلی کا حق، فلاں کا حق، یہ حقوق کی بنیاد پہ جو ہم سڑکوں پہ کرتے ہیں وہ میں کروں، آپ کریں، کوئی اور جماعت کرے، جو کچھ ہم وہ کر رہے ہیں نہ وہ مناسب ہے، اس کو بھی حدود میں لے کے آنا ہوگا، اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنا ہوگا. کیونکہ اب چلتے چلتے پہلے سڑکوں کے اوپر احتجاج ہوتے تھے، پھر سڑکیں لاک ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اب حکومت کا یہ لیول آ گیا ہے کہ کوئی مذہبی، کوئی سیاسی جماعت اٹھتی ہے، کوئی گروپ آف سوسائٹی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ہم پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے، ہم اسلام آباد پہ دھرنا دیں گے، اور پھر لوگ باقاعدہ کرینے اور ٹریکٹر اور ٹرالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے، بلڈوزر لے کے چل پڑتے ہیں، اور حکومت کو باقاعدہ سڑکیں کھود کے، کھند کے کھود کے روکنا پڑتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے. اب یہ سوال ہے کہ کیا یہ احتجاج ہے؟ کیا احتجاج کا حق ہے؟ بالکل. اسمبلی کا حق ہے؟ بالکل. مجھے آزادی اظہار رائے ہے؟ بالکل. آپ کا بھی حق ہے. آپ کا حق اتنا ہے جہاں تک میری آزادی شروع نہیں ہو. آپ کو رائٹ ٹو اسمبلی ہے لیکن میرے رائٹ کو انفرنج کیے بغیر. آپ کو رائٹ ٹو اسپیک ہے لیکن رائٹ ٹو اسپیچ میرے استحقاق کو مجروح کیے بغیر. آپ کو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ میرے حقوق کا خیال رکھیں گے. یہاں ہم سارے پاکستان کے حقوق بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسمبلی کا رائٹ ہے. تو اس کو سنجیدہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہی کام ہم اسمبلیوں میں کرتے رہے. مجھ سے بھی، میں جب اسمبلی میں تھا ہم بھی کرتے رہے اپوزیشن میں. ہمارے خلاف بھی بھرپور طریقے سے ہوتا رہا. ہم جنرل مشرف کی قابل لیگ کی حکومت کے خلاف کرتے رہے. ہمارے خلاف مسلم لیگ کرتی رہی، مسلم لیگ کے خلاف پی ٹی آئی کرتی رہی. آج پی ٹی آئی جو ہے وہ سب کے خلاف کر رہی ہے. سو یہ جو رویہ ہے یہ بھی پیچھے سے چلا آ رہا تھا. بڑھتے ہم بھی، مجھے آج افسوس ہوتا ہے جو کچھ ہم کرتے رہے، جو کچھ ہوتا رہا، کیونکہ یہ بھی احتجاج کا ایک، یہ احتجاج سے بیونڈ چلا جاتا ہے کہ آپ اسپیکر کے نہیں سن رہے، آپ کاغذ پھاڑ رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ قانون کے مسودے پھاڑ کے پھینک رہے ہیں، اور کام ہمیں کیا دیکھ رہی ہے. پہلے ہی سیاست کا جو حال ہے ہو گیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. اوپر سے ہم نے یہ جو کام شروع کر دیے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے بیٹھ کے اس پہ کوئی قانون سازی کو، رائے سازی کو، اس پہ کوئی روایت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو کچھ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کیا ہے، پنجاب اسمبلی کے ہونے والی جو گفتگو، جو گالی گلوچ، جو صورتحال تھی، وہ کسی صورت میں احتجاج کے زمرے میں نہیں آتی میری نظر میں. لیکن اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ اس ملک کی روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی اپنی جماعت بھی کرتی رہی، اس دفعہ انہوں نے جو کچھ کیا اب یہاں پہ بس کریں، اس کو روک لیں اور اس کو تعدیبی صورت میں لے جائیں. یہ اظہار ہو گیا کہ اب یہاں تک بھی چیزیں جائیں گی، اور ساتھ ہی مسلم کے طور پر ساری جماعتوں کو اکٹھا کریں. پنجاب اسمبلی اس کا آغاز کر لیں. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے جن لوگوں پہ الزام ہے، اعتراض ہے، جن کے خلاف انویسٹیگیشن انکوائری ہے یا ان کے خلاف ریفرنس ہے، ان کو بھی معذرت کرنی چاہیے. ان کو بھی اپنے کیے پہ نادم ہونا چاہیے، اور آئندہ سے ایسی حرکت نہ کرنے کا احتجاج کیجیے، لیکن ایسی حرکت نہ کرنے کی یقین دہانی کرانی چاہیے.